میں اپنی ناراض بیوی کو میکے سے لینے گیا تو جیب میں ٹیکسی کا کرایہ نہیں تھا۔ سخت گرمی میں بیوی کو واپس لے کر آ رہا تھا، جبکہ میری بیوی کا گرمی سے برا حال تھا۔ راستے میں ہی بیوی نے مجھے گالیاں دینا شروع کیں اور کہا کہ اگلے 3 ماہ تک میرے قریب مت آنا، مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا اور مجھ سے، ورنہ کوئی برا نہیں ہوگا۔ اور ہاں، گھر جاتے ہی میں تمہاری ایم فل کی ڈگری کو بھی آگ لگا دوں گی۔ ایک ایسی ڈگری جس نے تمہیں 3 سال تک بے روزگار رکھا، نہ خود کچھ کما سکتے ہو نہ ہی گھر والوں کو کما کر دے سکتے ہو۔ جبکہ میرا ایک کزن جو مجھے بہت پسند کرتا تھا اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، میٹرک فیل ہے لیکن کپڑوں کی فیکٹری کا مالک بن چکا ہے۔ بیوی کی باتیں سن کر میں شرمندہ ہوا اور سر جھکائے سڑک کے کنارے چل رہا تھا کہ اچانک ایک تیز رفتار گاڑی نے ایک پیاری سی بلی کو کچل ڈالا۔ بلی کی لاش پر ایک دوسری بلی آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے گاڑی میں سے جھانک کر دیکھا تو روح کانپ گئی، کیونکہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ایک ڈیش بیوی مجھ سے ناراض ہو کر میکے جا چکی تھی۔ وہ اپنے ساتھ 2 بچوں کو بھی لے گئی تھی۔ بچوں کے بنا میں کافی افسردہ تھا، جبکہ بیوی کی یاد بھی مجھے ستا رہی تھی۔ دوستوں نے مجھے منع کیا تھا کہ بیوی کو مت لینے جانا، اگر اس کو آنا ہوگا تو وہ خود ہی آ جائے گی، لیکن جانا فضول ہے کیونکہ وہ تمہارے ساتھ کبھی نہیں آئے گی، اور اگر آئے گی بھی تو بہت نخرے کرے گی اور تمہارا جینا حرام ہو جائے گا۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ تم دوست ہو یا دشمن، بیوی کو خفا ہوئے 3 ماہ ہونے والے ہیں اور یہ 3 ماہ میں نے کیسے گزارے ہیں میں ہی جانتا ہوں۔ میں بچوں کے بغیر بہت اداس ہوں اور اب مجھ سے یہ جدائی برداشت نہیں ہوتی، کیونکہ میں بھی اپنی بیوی بچوں سے نہایت محبت کرتا ہوں۔ پہلے تو میں کال اور میسیجز کے ذریعے بیوی کو منانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس نے سم تبدیل کر لی تھی اور اب اس سے رابطہ کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ یہ تیسری بار تھا جب بیوی مجھ سے خفا ہو کر میکے چلی گئی تھی، اور اس بار تو بیوی نے مجھے کہہ دیا تھا کہ میں واپس نہیں آؤں گی۔ اس کے لہجے میں بہت ہی سنجیدگی تھی، جسے دیکھ کر میں کافی ڈر گیا تھا اور یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ واپس نہیں آئے گی۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے واپس لانے سے پہلے ایک اچھی سی جاب حاصل کر لینا۔ سب سے بڑا شکوہ یہی تھا کہ میں جاب لیس تھا، فلسفے میں ایم فل کر چکا تھا، مگر ابھی تک جاب نہیں ملی تھی۔ خیر، میں بیوی کو منانے کے لیے چل پڑا، مگر میری جیب میں بس کا کرایہ بھی نہیں تھا۔ مسلسل 2 گھنٹے پیدل چلنے کے بعد میں اپنی بیوی کے میکے پہنچا۔ سب سے پہلے تو بیوی نے میرے سامنے آنے سے ہی انکار کر دیا۔ میرا سسر اور ساس مجھے بار بار یہی کہتے تھے کہ بیٹا، ہم نے اپنی بیٹی تجھے اس لیے نہیں دی تھی کہ اس کو غربت کی چکی میں پیس ڈالو۔ کتنے اچھے اچھے رشتے آئے تھے اس کے لیے، مگر ہم نے انکار کیا تھا۔ تمہاری ماں جب ہمارے گھر آئی تو تمہارے خاندان کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اب تو ہم رشتہ کر کے پچھتا رہے ہیں۔ پچھلے 3 سال سے تم بے روزگار ہو اور گھر کے حالات ٹھیک نہیں۔ ہماری شہزادیوں جیسی بچی کی کیا حالت کر دی تھی تم نے، دیکھو کتنی کمزور ہو چکی ہے۔ ہم پہچان بھی نہیں رہے اپنی بیٹی کو اب۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، تو وہ کہنے لگی، بیٹا آج کل کے دور میں محبت سے کام نہیں چلتا، گھر چلانے کے لیے پیسہ چاہیے، بس، جو کہ تمہارے پاس بالکل نہیں ہے، اور تم کنگلے ہو چکے ہو، بچے بڑے ہو رہے ہیں، کل کو ان کی پڑھائی کے لیے بھی خرچے کی ضرورت پڑے گی، تم کہاں سے لاؤ گے خرچہ؟ ایک کرائے کی دکان ہے تمہارے پاس، اس کے کرائے سے تم گھر چلا رہے ہو، اگر نوکری نہیں مل رہی تو اس دکان کو تم خود بھی تو چلا سکتے تھے، لیکن ایسا بھی نہیں کر رہے ہو۔ شاید دکاندار کہلوانے میں تمہاری شان کم ہو جائے گی۔ میں نے اپنی ساس اور سسر سے وعدہ کیا کہ بس مجھے آپ ایک موقع اور دیں۔ کئی جگہ اپلائی کر چکا ہوں اور امید ہے کہ مجھے اچھی سی جاب مل جائے گی اور ہمارے گھر کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے منت کرنے کے بعد زرینہ میرے ساتھ واپس آنے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن ایک بات جو مجھے کھائے جا رہی تھی وہ یہ کہ جیب اب بھی میری خالی تھی۔ بیوی میرے ساتھ آنے کے لیے مان تو چکی تھی، لیکن واپس جانے کے لیے کرایہ نہیں تھا۔ میں نے دونوں بچوں کو اٹھایا،
بیوی میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ جب میں بس اسٹیشن سے آگے جانے لگا تو کہنے لگی کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا آپ بس میں سوار نہیں ہوں گے؟ میں نے شرمندگی کے لہجے میں کہا کہ میرے پاس کرایہ نہیں۔ میری بیوی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ واپس چلی جائے کیونکہ بچے میرے پاس تھے۔ وہ چپ چاپ میرے ساتھ پیدل چلنے لگی، لیکن کب تک؟ اس دھوپ اور گرمی میں اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ حالانکہ بچے میں نے اٹھائے ہوئے تھے اور میں تو 3 گھنٹے چل کے ادھر آیا بھی تھا۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ مسلسل مجھ سے لڑے جا رہی تھی۔ پچھلے 2 گھنٹے سے ہم مسلسل پیدل چل رہے تھے۔ بچے ابھی تک میں نے اٹھائے ہوئے تھے اور سامان بھی میں نے اٹھا رکھا تھا۔ سڑک کے قریب مختلف ایئر کنڈیشن گاڑیاں دیکھتی تو اس کی گرمی میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ وہ مجھ پر طنز کرتے ہوئے بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ لوگوں کے پاس تو بہت پیسہ ہے، مگر ہمارے پاس پیسہ کیوں نہیں آتا؟ آخر ہم اتنے منحوس ہیں ہے ہی کیوں؟ وہ مختلف گاڑیوں کے اندر جھانک کر دیکھتی اور کہتی کہ ان میں جو عورتیں بیٹھی ہیں کیا یہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ ذرا غور سے دیکھو، مجھ سے زیادہ خوبصورت عورتیں نہیں ہیں، یہ معمولی شکل و صورت کی ہیں، لیکن ان کی قسمت تو دیکھو کتنی اچھی ہے، اچھی گاڑیوں میں سفر کر رہی ہیں۔ ایک میں ہی ہوں کم وقت جس کو اللہ نے اتنی اچھی شکل و صورت دی تھی، جس کے لیے اچھے اچھے گھرانوں سے رشتے بھی آئے تھے، مگر ابا نے دیکھا کہ لڑکا تعلیم یافتہ ہے، ایم فل کر رہا ہے تو کل کو ضرور کسی ادارے میں افیسر لگے گا۔ بس اسی غلط فہمی نے ابا کو دھوکہ دیا اور اس دھوکے میں آ کر ابا نے مجھے برباد کر دیا۔ اس کی زبان مسلسل چل رہی تھی اور میں اسے کسی قسم کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ میں اس پوزیشن میں تھا ہی نہیں کہ میں اسے کوئی جواب دیتا۔ وہ جو تھی کہہ رہی تھی حق بجانب تھی اور میرے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ میں اسے خاموش کرا سکوں۔ بڑی مشکل سے تو وہ واپس گھر آ رہی تھی۔ اب اگر راستے میں وہ مجھے مارنا بھی شروع کر دیتی تب بھی میں خاموش ہی رہتا۔ میں سر جھکائے اپنے قدموں کو دیکھ رہا تھا جو زمین کو پیچھے چھوڑ رہے تھے۔ میرے پاؤں کا انگوٹھا جوتے سے باہر نکلا ہوا تھا۔ جوتے پسینے کی وجہ سے بہت گیلے ہو چکے تھے اور اسی گیلے پن کی وجہ سے جوتے سے آواز بھی آ رہی تھی۔ وہ عورتوں کو تاڑ کر یہی کہہ رہی تھی کہ بات دراصل ان عورتوں کی نہیں ہے، بات دراصل ان کے مردوں کی ہے، کیونکہ ان کے مرد صرف نام کے مرد نہیں ہیں بلکہ حقیقی طور پر عورت کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان کا سہارا بننے والے ہیں، اپنی بیویوں کو کسی قسم کی مشکلات میں نہیں دیکھ سکتے۔ شادی کے بعد انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیوی کو کسی قسم کی مشکلات میں نہیں رکھیں گے، سو انہوں نے جو کہا وہ کر کے بھی دکھایا۔ بیوی کی باتیں سن کر میں نے بے بسی سے اپنی ہتھیلیوں کی طرف دیکھا جس کا گوشت نظر آ رہا تھا۔ ہاتھ کی ہتھیلی پر بڑے بڑے چھالے نظر آ رہے تھے۔ سیمنٹ اور گارے کی مزدوری میں سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ یہ ہاتھوں کو متاثر کرتی ہے۔ آپ چاہتے ہوئے بھی اپنے ہاتھوں کے چھالے نہیں چھپا سکتے۔ خیر میں اپنی بیوی کی ساری باتیں سنتا رہا اور ان کو سہتا رہا، لیکن ایک ایسی بات اس نے جس کو میں سہ نہ پایا، چوٹ سیدھی میرے دل پر جا کر لگی جب اس نے کہا کہ گھر جاتے ہی میں تمہارے ایم اے فلسفے کی ڈگری کو پھاڑ کر آگ لگا دوں گی۔ آگ لگے ایسی ڈگری کو جو تمہارے کام نہ آ سکی، جو تمہیں روزگار نہ دے سکی۔ آخر ایم فل کرنے کا کیا فائدہ؟ پچھلے 3 سال سے مزدوری کر رہے ہو لیکن کوئی ڈنگ کی عزت والی جاب نہ ملی، جبکہ میرا ایک کزن جو مڈل پاس ہے اور 3 دفعہ کوشش کے باوجود اس سے میٹرک پاس نہ ہو پایا، آج وہ ایک کپڑوں کی فیکٹری کا مالک ہے۔ اس کی مل میں کپڑا تیار ہوتا ہے اور ریڈی میڈ کپڑے بھی تیار ہوتے ہیں۔ اس کا نام اشرف ہے اور اشرف کے والدین ہمارے گھر میرے رشتے کے سلسلے میں آئے تھے۔ 1 دفعہ نہیں بلکہ 3 بار آئے تھے، حالانکہ ایک بار کوئی بھی عزت دار خالی ہاتھ لوٹ کر دوبارہ واپس نہیں آتا، لیکن وہ اشرف کی خاطر تیسری بار ہمارے گھر آئے تھے کیونکہ اشرف اپنے والدین کو بار بار ہمارے گھر بھیج رہا تھا۔ اشرف مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، مجھے چاہتا تھا، مگر اس وقت ابا نے اس کی تعلیم دیکھ کر ہی اس بات کا غلط اندازہ لگایا کہ یہ نکھٹو ہے، ساری زندگی مزدوری ہی کرے گا،
ابا جان کی نظر اشرف کی بجائے ہمارے موجودہ شوہر عظیم صاحب پر تھی، جو کہ صرف نام کے ہی عظیم ہیں، لیکن قسمت کے مارے جگہ جگہ مزدوری کر رہے ہیں۔ آج میں سوچتی ہوں کہ کاش ابا اس رشتے کے لیے ہاں کر دیتے تو میرے آج دن بدل چکے ہوتے۔ میں آج جو سڑک کے کنارے 3 گھنٹے پیدل سفر کر کے اپنے گھر نہ جا رہی ہوتی، بلکہ آج میرے گھر میں بھی اے سی لگا ہوتا اور بڑی سی گاڑی میں بھی اے سی ہی ہوتا۔ میری بیوی نے یہ بات کہہ کے گویا تلوار میان سے باہر نکال لی تھی اور اس تلوار سے مجھ پر پے در پے وار بھی کر رہی تھی۔ مجھے اس وقت ایک مشہور فلاسفر کا قول یاد آیا جب اس نے کہا تھا کہ ہمیشہ کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بنو، ہمیشہ کسی کی محبت کا ذریعہ بنو اور لوگوں کی اچھائیوں پر یقین رکھو۔ ان باتوں پر عمل کر کے زندگی کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے اور ہر قسم کی مشکلات کے باوجود زندگی بہت ہی سکون اور امن سے گزاری جا سکتی ہے۔ میری جیب میں تھوڑی سی مٹھائی تھی جو کہ راستے میں کوئی شخص بانٹ رہا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ وہ مٹھائی بچوں کو دوں گا، لیکن اب بیگم کو وہ مٹھائی دینا چاہی تاکہ اس کا لہجہ تھوڑا سا میٹھا ہو جائے، لیکن اس نے وہ مٹھائی میرے ہاتھ سے لے کر دور پھینک دی اور اس کا لہجہ بجائے میٹھا ہونے کے پہلے سے بھی زیادہ تلخ ہو گیا۔ میں اپنے ہاتھوں کے چھالوں کو دوبارہ دیکھنے لگا اور اس بار زیادہ جلن محسوس ہو رہی تھی۔ میری بیوی ان چھالوں کے لیے مرہم ثابت ہو سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ میں نے اپنی بیوی سے بس اتنا کہا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تمہیں کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ مجھے چاہے اپنا آپ فروخت کرنا پڑے، پھر بھی تمہیں آسانیاں فراہم کروں گا۔ ان 3 گھنٹوں کے پیدل سفر میں میری بیوی نے مجھے بہت باتیں سنائیں اور میں چپ چاپ اس کی ساری باتیں سنتا رہا۔ میری بیوی میرے گھر واپس آ چکی تھی، لیکن اب میں سوچ رہا تھا کہ بیوی سے وعدہ تو کر چکا ہوں، لیکن کیسے اس کے لیے آسانیاں تلاش کر پاؤں گا، کیونکہ جس طرح کے میرے حالات تھے تو ایسا ممکن نہیں تھا۔ مجھے اپنا گھر بسانے کے لیے اور اپنی بیوی کو راضی رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا کام کرنا تھا جس کے بارے میں پہلے میں نے سوچ نہیں رکھا تھا، کوئی ایسا غیر قانونی کام جس کی وجہ سے میں تو بے چین رہتا، ساری زندگی اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا، لیکن کم از کم میری بیوی خوش رہتی، کیونکہ اس بار اگر بیوی گھر سے چلی گئی تو بچوں کو دیکھنا نصیب نہیں ہوگا اور بچوں کے بغیر میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ ایک دوست سے مشورہ کیا کہ کم وقت میں کس طرح زیادہ سے زیادہ پیسہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا، آج کل کے دور میں ایسا ممکن تو نہیں، مگر تم نے اگر ہر حال میں پیسہ حاصل کرنا ہی ہے تو میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ دوست نے مجھے اپنے خیالات سے آگاہ کیا کہ خیر سے اس کے خیالات بھی کچھ ایسے ہی تھے، غیر قانونی۔ وہ بھی شاید اپنے گھر والوں کے طعنوں کی وجہ سے تنگ ہو چکا تھا اور چوری اور ڈاکے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اب ہم پیشہ ور ڈاکو تو تھے نہیں، بس ہمارا ادارہ تھا کہ 2 سے 3 بار کوئی اسٹریٹ کرائم کریں گے۔ ارادہ تھا کسی کا بیگ چھیننے کی کوشش کریں گے، شاید اس سے بھاری رقم حاصل ہو جائے اور ہمارا کام ہو جائے گا۔ پیسے آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ میرے اس دوست کو سعودی عرب کے ویزے کے لیے پیسے درکار تھے، وہ باہر جاب کرنا چاہتا تھا، جبکہ مجھے اپنی بیوی کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ کچھ پیسے گھر کی مرمت کے لیے چاہیے تھے، کیونکہ گھر کافی پرانا ہو چکا تھا، کافی عرصہ گزر چکا تھا، رنگ چونا نہیں ہوا تھا، دیواریں بھی کافی پرانی تھیں۔ اس کے علاوہ شدید گرمی کو دیکھتے ہوئے ارادہ تھا کہ بیوی کو کمرے میں ایک اے سی لگوا کر دوں گا اور باقی کے پیسے بیوی کے لیے شاپنگ کے ہوں گے۔ پچھلے 4 سال سے اس نے شاپنگ نہیں کی تھی اور ابھی تک انہی کپڑوں پر گزارا کر رہی تھی جو شادی میں اس کے لیے سلائے گئے تھے۔ ہم دونوں ایک سونار کی دکان کے سامنے بیٹھ گئے۔ اب ہم سونار کو تو نہیں لوٹ سکتے تھے، کیونکہ اس کے دکان کے سامنے سیکیورٹی بہت سخت تھی۔ اگر غلطی سے بھی سونار کی دکان کے اندر داخل ہوتے تو اسی وقت وہ ہمیں گولیوں سے بھون ڈالتا۔ اب ہمیں ایک ہی چیز کا انتظار تھا، کوئی ایسا گاہک جو گاڑی کی بجائے بائیک پر یا پیدل مسافر بس پر سفر کر رہا ہو،
कई दिनों तक कोशिश की, लेकिन सुनार के यहाँ वैसे ही ग्राहक आ रहे थे जो बड़ी बड़ी गाड़ियों पर आते। अब हम बाइक पर बैठे गाड़ियों को नहीं लूट सकते थे। हमारे पास 2 नकली किस्म के पिस्तौल थे जो सिर्फ डराने के लिए थे। एक हफ्ते मुसलसल कोशिश के बाद भी हम अपने मकसद में कामयाब न हो पाए। 8वें दिन सुनार की दुकान में एक ऐसा बुजुर्ग आदमी दाखिल हुआ जो कि बहुत सादा था और वो पैदल सफ़र कर रहा था। हम दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर मुस्कराए। ये मौका अच्छा है। अगर ये बूढ़ा सुनार की दुकान से जेवरात लेकर वापस आया तो हम आसानी से इससे ये जेवरात छीन सकते हैं। तकरीबन 1 घंटे तक वो सुनार की दुकान से बाहर ना आया, और फिर जब बाहर आया तो दुकान के दाएं बाएं देखा और फिर जल्दी से पैदल चलना शुरू किया। वो तेज़ तेज़ कदमों से चल रहा था। उसका इरादा था कि वो एक टैक्सी किराए पर लेगा, मगर जहाँ से टैक्सी रेंट पर मिलती थी उस जगह पैदल सफ़र करने में 10 से 15 मिनट की मुसाफत थी, और यही वो मौका था जिसकी हम इंतज़ार में पैदल चलते हुए हम उससे वो जेवरात वाला बैग छीन सकते थे। हमने उस बूढ़े आदमी का पीछा किया। एक सुनसान गली में उसे बैग छीनकर भागने लगे तो वो ज़मीन पर बैठकर रोने लगा। मैं पीछे मुड़कर उसे देख रहा था। मुझसे ये मंजर बर्दाश्त न हुआ जब उसने रोकर कहा कि मेरी बेटी मैं बर्बाद हो गया, मेरी बेटी मैं बर्बाद हो गया। बुजुर्ग के ये अल्फाज मुझ पर बिजली बन कर गिरे। मैं अपने दोस्त से कहने लगा, हमें ये बैग वापस कर देना चाहिए। ये सुनकर मेरा दोस्त हैरान हुआ और कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए? पिछले 15 दिन से हम इस मौके की तलाश में थे। अब जबकि हमें मौका मिला है तो तुम बैग वापस करने का कह रहे हो, जबकि इसके अंदर 10 तोले सोना तो ज़रूर होगा। मैंने अपने दोस्त से कहा कि अगर हमने ये बैग वापस ना किया तो मेरा दिल फट जाएगा। मुझसे वो मंजर बर्दाश्त नहीं होता। जब मैंने बुजुर्ग को रोते हुए देखा, मेरा दोस्त मुझ पर गुस्सा करने लगा, लेकिन फिर भी मैंने वो बैग वापस कर दिया। मेरी इस हरकत को देखते हुए वो दोस्त मुझसे अलग हो गया और मुझे इस बात का ताना दिया कि तुम्हारे हालात कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकते। एक तरफ तुम घर बसाने की बातें करते हो, अपनी बीवी को खुश रखने के लिए कोशिश करते हो, और दूसरी तरफ ईमानदारी का बहुत अभी भी तुम्हारे सर पर सवार है। इस मुल्क में अक्सर वही लोग कामयाब होते हैं जो इसी तरह के तरीक़ों पर अमल करते हैं, वरना मुफलसी और मोहताजी उनका मुकद्दर बन जाती है। अब मैं अकेला था और सोच रहा था कि ऐसा क्या किया जाए। मैं क्या एक ऐसे ताजर को जानता था जो कि सूद पर कर्जे देता, सारी ज़िंदगी सूद खाकर ही उसकी गुजरी थी, और उसी सूद की बदौलत वो माल दौलत कमाने लगा था। बहुत जालिम इंसान था, बेचारे गरीब और मुफलिस लोगों की गुर्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाता था। मैंने उसी शख्स को लूटने का मंसूबा बनाया ताकि बाद में दिल में पछतावा ना रहे कि मैंने एक ज़रूरतमंद को लूटा है। ये जुमातुल मुबारक का दिन था जब मैंने अपना मंसूबा बनाया। वो जुमा की नमाज के लिए दुकान से निकला, जबकि उसकी दुकान पर इसका छोटा बेटा मौजूद था। मैंने एक मदारी को कुछ पैसे दिए और उसे कहा कि तुमने सिर्फ गली के इस कोने पर कुछ करतब दिखाने हैं, बस ताकि मोहल्ले के सारे बच्चे वहाँ जमा हो जाएं। मदारी मेरी हकीकत नहीं जानता था। गली के इस कोने में करतब दिखाने लगा। बच्चे इसके इर्द गिर्द जमा होने लगे, जबकि ताजर का बेटा ना चाहते हुए भी उसकी जानिब चल पड़ा। ताजर की दुकान खाली थी और मेरे पास अच्छा मौका था कि मैं उसके पैसों की तिजोरी खाली कर लूँ। मैं उसकी दुकान में दाखिल हुआ और उसका कीमती माल और पैसे लेकर भाग निकला। ये पैसे इतने थे कि मैं अपनी बीवी की सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकता था। पैसे उठाए घर की तरफ भाग रहा था। सबसे पहले मुझे अपनी बीवी के लिए एसी खरीदना था। एक अस्पताल से गुजरा तो एक अजीब मामला देखा। अस्पताल के मेन गेट के सामने एक माँ अपने बेटे के लिए जोड़ी फुलाए भीख मांग रही थी। उसका बेटा अस्पताल में एडमिट था और डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन बताया था, लेकिन चूंकि वो गरीब थे, उनके पास ऑपरेशन के पैसे नहीं थे। वो परेशान थी, झोली फैलाए अपने बेटे की ज़िंदगी की भीख मांग रही थी। मुझे एक और इम्तिहान का सामना हुआ और ये पहले से भी कड़ा था। जितने पैसे मैं वहाँ तिजोरी से लेकर आया था उस माँ की झोली में डाल दिए ताकि वो अपने बच्चे की जान बचा ले। खाली हाथ वापस घर आया। यूं कई दिन गुजर गए। बेगम ने जब देखा कि इसको नौकरी नहीं मिलने वाली, तब एक दिन गुस्से में आकर उसने मेरी फ़लसफ़े की डिग्री को आग लगा दी और फिर अपना बैग पैक किया, बच्चों को साथ लेकर वहाँ से रवाना होने लगी। मैं उसकी मिन्नत कर रहा था कि बेगम रुक जाओ, मुझ पर भरोसा रखो, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा, मगर वो मेरी किसी बात पर यकीन नहीं कर रही थी।
وہ آگے آگے تھی اور میں اس کے پیچھے پیچھے۔ اچانک سڑک کے کنارے ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ہمارے سامنے ایک بلی نہایت غمگین حالت میں بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھی کو کسی تیز رفتار گاڑی نے کچل دیا تھا۔ ہم دونوں اس بلی کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، جو خاموش آنسوؤں کے ساتھ اپنی ساتھی کی لاش پر نوحہ کنا تھی۔ زرینہ اس بلی کے سامنے بیٹھ گئی، گویا اس کے درد میں شامل ہونے لگی۔ میں اپنی بیوی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ بلی نے زرینہ کی طرف دیکھا، پھر اپنے ساتھی کی طرف دیکھ کر گویا زرینہ کو پیغام دیا کہ میں اب اکیلی رہ چکی ہوں، میرا ساتھی اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ گاڑیاں شور کرتی ہوئی ہمارے پاس سے گزر رہی تھیں۔ میری بیوی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اچانک وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی، شرم و حیا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ وہ یہ بھول چکی تھی کہ یہ ہمارا گھر نہیں بلکہ سڑک کا کنارہ ہے۔ میرے زخمی ہاتھوں کو چومنے لگی اور اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو میری زخموں کے لیے مرہم تھے۔ میں نے اس بلی کو غور سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو صاف نظر آ رہے تھے۔ یہ ہمارے لیے، خصوصاً میری بیوی کے لیے، ایک پیغام تھا کہ زندگی میں مشکلات بھی آتی ہیں اور چلی بھی جاتی ہیں۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، مگر ان مشکلات کی وجہ سے اپنے ساتھی کو کبھی بھی اگنور مت کریں۔ مشکل کی اس گھڑی میں آپ کے ساتھی کو آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اور آپ کے نصیب میں سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہ ہو۔ اکثر ایسے جوڑوں کو دیکھا گیا ہے انہوں نے مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا، ایک دوسرے کا سہارا بنے اور جلد ہی وہ اپنی مشکلات پر قابو پانے میں کامیاب ہوئے۔